آج ہمارے ساتھ ہیں شہزاد بھائی. یہ میرے کو 20 سال سے بھی زیادہ عرصے کے دوست ہیں. اور اس سے پہلے میں اور شہزاد بھائی یوفن میں ہوا کرتے تھے. اور شہزاد بھائی اس سے پہلے بینکر تھے، ایسے ہی تھا. اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں ہم آئے. اور شاید پہلی ریئل اسٹیٹ شاید شہزاد بھائی کو میں نے دکھائی. وہ سٹوری میں نے آپ سے سننی ہے. اور شہزاد بھائی آپ سے ایک نا بڑا ضروری سوال کرنا ہے کہ میں پنڈی اسلام آباد میں ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے سارے پروجیکٹس کے اندر. جو پشتون بھائی ہیں نا ہمارے، یہاں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہر شاید 5 میں سے 3 کلائنٹس پشتون ہیں لوگ ہمارے یہاں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت اچھے پیسے ہیں ان لوگوں کے پاس. تو ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے پنجاب سے بھی لوگ یہاں مائگریٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کے اندر انفلکس تو تھرو آؤٹ ہے، بٹ کے پی کا انفلکس سب سے زیادہ ہے. اور کے پی کے بعد جو دوسرا انفلکس ہے وہ بلوچستان سے، کوئٹہ سے لوگ بہت سارے آتے ہیں. جیسے سلمان بھائی بھی وہیں سے ہیں، متی بھائی بھی ہیں. تو آپ اس بارے میں تھوڑی سی مجھے بتائیں. پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا ہے، ہمارے وہ والی عمر بلاک والی اسٹوری سنانی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کے پی کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم 20 سال سے دوست ہیں اور اچھے دوست ہیں الحمدللہ. کے پی کا ایشو یہ ہے کہ جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کے پی کا جو سب سے ڈیولپ سٹی ہے وہ ہے پشاور. اور اگر ہم پشاور کو پنجاب کے ساتھ کمپیئر کریں تو بس میرے اندازے سے کہ گجر خان کو تھوڑا سا زیادہ ڈیولپ کر دیں تو، یا جہلم کو زیادہ ڈیولپ کریں تو وہ پشاور کے مقابلے پہ ہے. یعنی کہ انڈر ڈیولپڈ ہے، کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. یعنی پشاور کیپٹل ہے کے پی کا اور وہ ڈیولپڈ اتنا نہیں ہو سکا. تو وہاں سے لوگ ایز آف بزنس کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، تو انہوں نے سیکنڈ ہوم یہاں پر بنا دیا ہے اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، یا اس کے قریب قریب جو بھی سوسائٹیز ہیں اس میں بنا دیا. تو وہ یہاں پر آ کے ایک تو مینٹلی پیسفلی بزنس بھی کر سیفٹی سکتے. سیکیورٹی جو ہے مجھے لگتا ہے سر، انفراسٹرکچر بھی اور سیفٹی سیکیورٹی بھی زیادہ. میں پشاور میں آپ کو ڈیولپ پروجیکٹ ہے وہ ہے حیات آباد. ابھی ڈی ایچ اے بن رہا ہے تو ڈی ایچ اے بھی چھوٹا سا ہے. آپ وہاں پر بھی اگر فیملی کے ساتھ واک کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو سیکورٹی ایشوز تو ہیں وہاں پر. اور وہاں پر اس کے علاوہ بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو لوگ کے پی کے جو ویل سیٹلڈ، جو یعنی فائنینشلی جو ساؤنڈ لوگ ہیں، وہ موو ہوتے ہیں اسلام آباد کی طرف، پنڈی کی طرف. اب راول پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں کہ یہ ایک سٹی بن چکا ہے ایسے ہی. اور دیکھیں مالز ہی مالز ہیں. میں لوگوں کو ایک اور چیز بتا رہا ہوتا ہوں کہ اگر ہم صرف راولپنڈی اسلام آباد میں کے ایف سیز دیکھیں تو ہمیں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا آتا. ایسے ہی. تو اس طرح میکڈونلڈ کو دیکھیں، اس طرح باقی برانڈز کو دیکھیں تو ہزاروں برانڈز ہیں. مال تو ہمارے لیے وہ بن گیا نا کہ چلو بچوں کو گھمانا پھرانا ہے، جی، چلو شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور چلو مال بھی گھمائیں گے، وہاں سے وہ لے لیں گے، فوڈ کورٹ سے کچھ کھا پی لیں گے. ایسے ہی. تو پشاور میں آپ فیملی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتے. تو پھر آپ کو جو قریبی ڈیسٹینیشن ہے وہ آپ کا یہ ہے. پشاور سے موٹر وے پہ، موٹر وے ٹو موٹر وے وہ ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ. باقی 10 منٹ اور کر لیں سٹی کے اندر تک، 15 منٹ کر لیں تو آپ 15 منٹ 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ایک اچھی لیونگ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک اچھا انوائرمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پیسفل بھی ہو جاتے ہیں. آپ کا وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. بزنس کے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں یا بزنس کے آپ کی کمیونٹی آپ ہے. کی فیملی ماشاءاللہ کافی بڑا بزنس کر رہی ہے. آپ ایک اچھے، آپ لوگ انڈسٹریسٹ بھی ہیں، ہوٹلنگ بزنس بھی کافی بڑا آپ لوگ کر رہے ہیں. میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ جو جیسے ہمارے ہاں پنجاب سے یا کشمیر سے لوگ آتے ہیں تو وہ زیادہ جاب اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں بٹ اس میں زیادہ جو ریشو ہے. بٹ جو پختون کمیونٹی ہے اس میں زیادہ جو رجحان وہ بزنس کا زیادہ رجحان ہے، ایک چیز. اور دوسرا جو لوگ اوورسیز بھی گئے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو اوورسیز کی ریمیٹنسز ہیں وہ بھی بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. اور اگین جو پختون بھائی ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ میرے خیال سے جو ان کی جو بائنگ پاور ہے، جو ان کی کمپیریٹیولی کیش فلو ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو پٹھان ہے وہ مڈل ایسٹ اس ایریا میں بہت زیادہ سیٹلڈ ہے. تو وہاں کے پر کیپٹا انکم جو ہے ہم سے بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کے پی میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ کو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے پھر پنجاب آ جاتے ہیں. پنجاب آ جاتے ہیں. پھر یہاں پہ اگلی جو چیز ہے ایجوکیشن.
یونیورسٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. ہاں، اور ابھی میں نے پھر وہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایریا ڈپرائیوڈ ہوتا ہے یا کمپیریٹیولی لیس ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر زیادہ ارج ہوتی ہے آگے بڑھنے کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ جو پختون لوگ ہیں وہ بچوں کو پڑھانے میں سے زیادہ آگے ہیں اس ٹائم. تو وہ لوگ بھی ذرا ایجوکیشن فیکٹر کو لے کے یہاں آتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں فیملی کی جو موومنٹ ہے پنجاب سے، اس کا جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ایجوکیشن ہے. پھر آپ کا جو ہے نا وہ سورس آف انکم ہوتا ہے کہ جاب والد کی کہاں یا بزنس کا. ہم اپنے جاب اور بزنس کو شفٹ کر لیتے ہیں بچوں کے ایجوکیشن کے لیے اس ایریا میں. ایسے ہی تو یہ جو ہمارے یہاں پورے پاکستان میں جو موومنٹ کا جو یا ہجرت کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ شاید ایجوکیشن فیکٹر ہے. اور پنڈی اسلام آباد تو سمجھیں کہ اس ٹائم تو ہر گلی محلے میں اور آپ کو ایجوکیشن، آپ کو یونیورسٹیز ملتے ہیں، کالج ملتے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ملتی ہے. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی سیکھنا ہے. پھر جاب اپرچونیٹیز اگین جیسے ہی وہ اس سے بڑھ کے آگے جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جاب اپرچونیٹی اویلیبل ہے. اچھا، تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے ہیلتھ. کے پی میں اچھے ہاسپٹلس وہ صرف ہیں پشاور میں. پورے کے پی کو ہینڈل کرتا ہے پشاور اور افغانستان کو بھی. ہاں، تو پھر وہاں سے اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح فیسلٹیز ملتی بھی نہیں ہیں اور ہاسپٹل بھی کم ہے. ہاں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی، آ جاتے ہیں اسلام آباد میں. پھر اسلام آباد میں پنڈی میں آپ کے پاس ہاسپٹلس کی ایک بہت بڑی رینج ہے. اور گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہیں. گورنمنٹ کے بھی بہت اچھے ہاسپٹلس ہیں، جیسے اگر ہمارا پیمس پولی کلینک یا یہ سینٹرل ہاسپٹلس ہیں، ڈی ایچ او ہاسپٹلس ہیں. تو گورنمنٹ کے ہاسپٹل بھی بہت زیادہ ہیں. پھر یہاں پہ ابھی کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، آئی تھنک آلموسٹ فری ہے وہ، اور وہ بھی ساری فیسلٹی پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیسلٹی دے ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے مجھے لگتا ہے. اور ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے یا صحت سہولت کارڈ ہے وہ یہاں پر یوز ہوتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں جن کی ارجنٹ ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے یہاں پہ موو کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹریولنگ ٹائم ہے صرف 2 گھنٹے. تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ 30-40% حصہ جو ہے وہ ہمارے پختون بھائیوں کا ہے. کے پی کے آپ ایئرپورٹ کے قریب جائیں تو 60-70% چلا جائے گا. 60-70% چلا جائے گا، کیونکہ اصل میں وہ ایریا ان کو ایزی پڑتا ہے نا، وہ ایریا ان کو وہاں ایزی پڑتا ہے. آپ مثال لے لیں کہ ایک مردان کے کنجسٹڈ ایریا میں ہیں، اگر آپ اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو آپ کا گھنٹہ لگ جاتا ہے اسلام آباد بھی 17 تک، کوہستان انکلیوز تک. ہاں، ابھی ہم کوہستان انکلیو بلکہ ابھی جا بھی رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ کوہستان انکلیو میں تو میجر انویسٹمنٹ جو ہیں وہ حالانکہ وہ مہنگا پلاٹ ہے یار. عام اس سے دیکھیں تو اس کی جو پرائس بریکٹ ہے وہ کمپیریٹیولی بہت جسے کہتے ہیں لیڈ پروجیکٹس جیسی پرائس بریکٹ ہے، لیکن وہاں پلاٹ بک رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں کے رہ رہے ہیں. وہ کوالٹی کی بات ہے، آپ والی بات ہے کہ وہ جو کوالٹی آف لائف لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے لوگ پے کرنا چاہتے ہیں، لوگ پے کر سکتے ہیں. ابھی کوہستان انکلیو کی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. ایک تو بالکل موٹر وے کے اوپر ہے، ہارڈلی جو آپ ایگزٹ کرتے ہیں تو 100 میٹر ایسے موٹر وے سے ایگزٹ کرے 100 میٹر پہ ہے. تو اگر آپ کو رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے کوئی آپ کے ہوم ٹاؤن میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ نے نکلنا ہے اور ود ان 30 منٹ 40 منٹ گوئنگ بیک ٹو یور اسٹیشن میں ہے. باقی اور سیکورٹی ادھر جی ٹی روڈ جو ہے وہ بھی ایکسیس جی ٹی روڈ کے اوپر بھی ہے. اگر آپ کا کہیں جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی آپ کا وہ آبائی گاؤں ہے تو وہاں سے بھی ایکسیس بہت ایزی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے. شہزاد بھی ابھی ہم گاڑی کے اندر ایک ڈیٹیلڈ گپ شپ اس ٹاپک کے اوپر لگائیں گے. اور ایک سٹوری آپ سے میں نے سنی ہے کہ جو پہلا وزٹ ہے آپ کا بیڈے ٹاؤن کا. ابھی سنا دوں؟ ہاں سنائیں نا. اچھا، اس طرح 2000 غالباً 7-8 تھا، 6-7 کی بات 7 تھا. تو عدیل بھائی آئیے میری طرف کہ آج ایک وزٹ کرواتا ہوں. تو اس وقت میں پراپرٹی میں نہیں تھا، تو میں اور عدیل گاڑی میں بیٹھ کے اور ہم ایک کچے سے روڈ پہ بیریم میں انٹر ہوئے اور جاپان روڈ سے جاتے گئے ایک پہاڑی پہ گئے، اور پہاڑی کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یہ دنیا دیکھو. میں نے دیکھا کہ کچھ گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اور دور تک پلاٹنگ ہو رہی ہے، اور 2-2 4-4 ایک گھر بنا تھا عثمان بلاک میں، ایک عمر بلاک میں، ایک 2 علی بلاک میں، اور وہاں پہ جو ان کے ولاز تھے وہ بن رہے تھے، عوامی ولاز بنے ہوئے تھے. ہاں، تو میں نے عدیل کو کہا کہ یار کدھر لے کر آئے گئے، یہاں پہ کون پاگل آئے گا. پھر 2013 میں ہی آ گیا.
اچھا مزے کی بات کہ شہزاد بھائی نے گھر بھی وہیں بنایا اور اب ان کا عرصہ دراز سے آفس بھی وہیں پہ ہے, اور اب میں ان کو وہاں سے پل آؤٹ کر رہا ہوں. میں کہ یار باہر آئے اور یہاں کے گلبرگ میں, کوہستان میں یا ڈی ایچ اے میں کہیں جا کے آفس بناتے ہیں. ملٹیپل آفیسز چلا رہے ہیں ہم سارے دوست مل کے. تو اب نکلتے ہیں اور وہاں چکر لگاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.